آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ ہمارے آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آپ سب کے پسندیدہ مکرم و محترم عصمت اللہ صاحب براہ راست موجود ہوں گے اور وہ آپ کی فرمائش پہ آپ کی پسندیدہ نظمیں آپ کو سنائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم حمدیہ کلام کے ساتھ۔ جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلماں ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن۔ بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں
سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے۔ اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں عرض کی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم محمد عصمت اللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم محمد عصمت اللہ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ، اور اس وقت جاپان میں کیا وقت ہو رہا ہے؟ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہ اس وقت جاپان میں رات کے 10 بج رہے ہیں، الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔ اور محترم عصمت اللہ صاحب، کینیڈا سے جو 3 ہیں آپ کی آواز کو بہت پسند کرنے والے، محترم محمد مرزا لطف الرحمان صاحب، محترم مدثر مختار صاحب اور محترم توقیر بخاری صاحب، وہ کینیڈا سے یہاں یو کے آئے ہوئے ہیں اور اس وقت بیت الفتوح میں ہیں، آپ کا پروگرام براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ان کی فرمائش ہے کہ محترم عصمت اللہ صاحب اگر کوئی نعتیہ کلام کے چند اشعار سنا دیں۔ ٹھیک، انشاءاللہ تعالی مسیح موعود علیہ السلام کا پاکیزہ کلام میں سناتا ہوں۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے دلبر میرا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ سب پاک ہیں پیمبر ایک دوسرے سے بہتر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے، دل میں یہی ہے
تیرا صحیفہ چوموں، تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، دلبر میرا یہی ہے۔ بہت شکریہ محترم محمد عصمت اللہ صاحب۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں جلسے میں بیٹھا ہوا ہوں، وہی آواز، بہت خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ عصمت اللہ صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے سارے پروگرام میں، اور آپ کے لیے آج ایک چھوٹا سا مشکل کام یہ ہے، ایک نظم میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ آپ نے پہلے بھی اور ٹیون میں پڑھی ہوئی ہے، آج آپ نے اس کی بالکل نئی طرز بنانی ہے اگلے 4-5 منٹ میں۔ ابھی ہم ایک نظم سنیں گے، اس نظم کے دوران آپ نے نظم ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا، آپ یہ نظم ڈھونڈ لیں، اور اس کی کوئی ایسی ٹیون میں آپ نے 3-4-5 اشعار سنانے ہیں جو ہم نے پہلے MTA پہ کبھی نہ سنی ہو۔ اس سے پہلے ناظرین، ہم کلام سنیں گے چودھری محمد علی مظفر صاحب کا روح کی لذت۔ یہ آواز ہے محترم عمر شریف صاحب کی، اور اس کے لیے فرمائش کی ہے جرمنی سے سعد احمد سفیر صاحب، انابیہ ملاحت صاحبہ، شافیہ عنایہ صاحبہ۔ آئیے اس وقت ہم یہ نظم سنیں گے روح کی لذت، اور اس کے بعد ہم چلیں گے ہمارے آج کے مہمان کی طرف۔ روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، بھول
بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے اپنے مہمان محترم عصمت اللہ صاحب کو، جو کہ اس وقت جاپان میں موجود ہیں، انہیں ہم نے عرض کی تھی کہ ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا، اس نظم کی کوئی نئی ٹیون بنائیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں محترم عصمت اللہ صاحب کی طرف۔ محترم عصمت اللہ صاحب، آپ نے کوئی اس کی ٹیون بنا لی ہے؟ میں نے کوشش کی، آپ نے ایک امتحان میں ڈال دیا تھا جی ابھی سنیں گے۔ اور عصمت اللہ صاحب، یہاں پہ ہم آپ کو عرض کرتے چلیں کہ دوران ہفتہ ہمیں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی طرف سے بھی آڈیو کی صورت میں نظمیں ملتی رہتی ہیں۔ کچھ ان میں سے آوازیں جو ہیں وہ ہماری ٹیم سلیکٹ کر کے ہم یہاں پہ وہ بھجواتے ہیں۔ آج آپ نے بھی وہ نظم سننی ہے، اور اس میں سب آپ نے بتانا ہے کہ آپ 10 میں سے اسے کتنے نمبر دیں گے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں دیکھنے والے جو ناظرین ہیں انہوں نے بھی ہمیں بتانا ہے جب وہ ہم آڈیو پلے کریں گے۔ لیکن اس وقت ہم محترم عصمت اللہ صاحب سے سنیں گے نظم ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا۔ جزاکم اللہ۔ ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا، ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا، گوہر شب چراغ بن دنیا میں جگمگائے جا، مانے نہ مانے اس سے کیا بات تو ہوگی دو گھڑی، مانے نہ مانے اس سے کیا بات تو ہوگی دو گھڑی، قصہ دل طویل کر بات کو تو بڑھائے جا، قصہ دل طویل کر بات کو تو بڑھائے جا، جو لگے تیرے ہاتھ سے زخم نہیں علاج ہے، جو لگے تیرے ہاتھ سے زخم نہیں علاج ہے، میرا نہ کچھ خیال کر، زخم یوں ہی لگائے جا، منزل عشق ہے کٹھن، راہ میں راہزن بھی ہے، منزل عشق ہے
راہ میں راہ زن بھی ہے، پیچھے نہ مڑ کے دیکھ تو، آگے قدم بڑھائے جا، پیچھے نہ مڑ کے دیکھ تو، آگے قدم بڑھائے جا، ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا، گوہر شب چراغ بن دنیا میں جگمگائے جا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ احسن الجزا عصمت اللہ صاحب۔ ایک تو یہ کلام بہت پیارا ہے، دل پہ اثر کرنے والا ہے، دوسرے آپ نے اس کی طرز ایسی بنائی ہے بہت دل پہ اثر کرنے والی، اور کمال کر دیا آپ نے، کل 4 منٹ میں آپ نے نئی ٹیون بنائی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور محترم عصمت اللہ صاحب، اس وقت ہم محترم صغیر احمد صاحب ملائیشیا سے، انہوں نے ہمیں اپنی آواز میں ایک نظم بھجوائی ہے، آپ نے بھی سننی ہے، آپ نے بھی نظم کے بعد اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی ہمیں ابھی جو ہماری MTA کی ایپ ہے اس پہ جا کے، یا ہمیں براہ راست آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس نظم کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے۔ آئیے سنتے ہیں نظم محترم صغیر احمد صاحب کی آواز میں۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، سب پاک ہیں پیغمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدا برتر، خیر الورا یہی ہے، پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر و دجا یہی ہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم صغیر احمد صاحب کی آواز میں۔ اور ناظرین، ابھی آپ نے ہمیں ابھی بتانا ہے کہ آپ اس کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے۔ آئیے محترم عصمت اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی محترم عصمت اللہ صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی آواز اور خوبصورت آواز، اور کافی اونچائی پہ جا کے پڑھنے والے، بہت مجھے اچھا لگا۔ میں تو 10 میں سے 10 ہی دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صغیر صاحب،
آپ کو مبارک ہو۔ محترم عصمت اللہ صاحب نے آپ کو 10 میں سے 10 دیے ہیں اور ہمیں پیغامات مل رہے ہیں دنیا بھر سے۔ اس وقت میرپور میں بھی ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، کینیڈا میں بھی پروگرام دیکھا جا رہا ہے، دنیا بھر میں۔ اور محترمہ نصرت بھٹی صاحبہ کینیڈا سے، آپ نے کہا کہ جو ابھی عصمت اللہ صاحب نے نئی ٹیون بنائی ہے آپ کو بہت اچھی لگی۔ محترم فتین احمد صاحب اصفیہ صاحبہ، آپ نے بھی کہا کہ محترم عصمت اللہ صاحب سے براہ راست نظمیں سن کے اچھا لگ رہا ہے۔ ہماری طرف سے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیں۔ ناظرین، اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ۔ یہ نظم پڑھی ہے محترم مرتضیٰ منان صاحب نے۔ فرمائش کرنے والوں میں محترمہ صادقہ منصورہ صاحبہ ربوہ سے، محترم ظفر کریم صاحب ربوہ سے، اور اس کے علاوہ شکیل ناصر صاحب اسلام آباد سے۔ آئیے ان سب کی فرمائش پہ یہ نظم سنتے ہیں۔ عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ، اہل شیطان نہ بنو اہل خدا ہو جاؤ، گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ، گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ، اور پروان کی مانند فدا ہو جاؤ، اور پروان کی مانند فدا ہو جاؤ، جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ، جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ، حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام محمود میں سے ابھی ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی، اور ہمیں دنیا بھر سے پیغامات مل رہے ہیں۔ ڈاکٹر نور صاحب آسٹریلیا سے، ملک عارف محمود صاحب سوئٹزرلینڈ سے، محترم ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب ناروے سے آپ کا پیغام مل گیا۔ کراچی میں محترمہ بریرہ صدف صاحبہ، آپ کا پیغام مل گیا۔ آپ نے کہا جی کہ نظم سننی ہے عصمت اللہ صاحب سے۔ محترم عصمت اللہ صاحب، آپ سے ہماری گزارش ہوگی کہ محترم چودھری محمد علی مستر صاحب کا ایک بہت خوبصورت کلام ہے، نہیں تھا پھول تو پتھر ہی مار دینا تھا، وہ ایک حسین تھا اس عہد کے حسینوں میں،
اسے کسی نے تو کافر قرار دینا تھا. اگر اس کے چند اشعار آپ ہمیں سنائیں. ٹھیک، جزاک اللہ. وہ ایک حسین تھا اس عہد کے حسینوں میں، وہ ایک حسین تھا اس عہد کے حسینوں میں، اسے کسی نے تو کافر قرار دینا تھا. وہ ایک حسین تھا اس عہد کے حسینوں میں، میں اپنی تنگی داماں کا عذر کیا کرتا، میں اپنی تنگی داماں کا عذر کیا کرتا. وہ دے رہا تھا اسے بے شمار دینا تھا، وہ دے رہا تھا اسے بے شمار دینا تھا. تم اپنے آپ سے ملتے اگر اکیلے تھے، تم اپنے آپ سے ملتے اگر اکیلے تھے، کڑا تھا وقت تو ہنس کر گزار دینا تھا، کڑا تھا وقت تو ہنس کر گزار دینا تھا. اسے کسی نے تو کافر قرار دینا تھا. وہ ایک حسین تھا اس عہد کے حسینوں میں، نہیں بتانا تھا لوگوں کو اپنا نام پتہ، نہیں بتانا تھا لوگوں کو اپنا نام پتہ. سرے صلیب کوئی اشتہار دینا تھا، اسے کسی نے تو کافر قرار دینا تھا. وہ ایک حسین تھا اس عہد کے حسینوں میں. اسے کسی نے تو کافر قرار دینا تھا. کیا ہی خوبصورت کلام محترم چودھری محمد علی مظفر صاحب کا. اور ہم براہ راست سن رہے تھے محترم عصمت اللہ صاحب سے. اور محترم عصمت اللہ صاحب، ہمارے پاس بہت سی فرمائشیں آپ کے لیے آ چکی ہیں. ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ نظمیں آج کے پروگرام میں آپ سے سن سکیں. ایک نظم ہے نظریں اٹھا کے دیکھو، نظریں اٹھا کے اپنی دیکھو ذرا خدا را، اس کی فرمائش آئی ہے. اور ایک اور نظم کیا موج تھی جب دل نے جپے نام خدا کے، اور ایک نظم وقت کم ہے بہت ہیں کام چلو. یہ ساری نظمیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ سے براہ راست سن سکیں. محترم عصمت اللہ صاحب، اگر اس نظم کے چند اشعار نظریں اٹھا کے اپنی
دیکھو ذرا خدا را، اس کی اگر آپ ہمیں سنا دیں. جی جزاکم اللہ. محترمہ امت القدس بیگم صاحبہ کا یہ پاکیزہ کلام بہت ہی خوبصورت کلام، اور میں کوشش کروں گا، یہ میں نے ڈویٹ پہلے ریکارڈ کی تھی میرے پیارے بھائی عمر شریف صاحب کے ساتھ، لیکن میں کوشش کروں گا اکیلے اس کو پڑھنے کی. نظریں اٹھا کے اپنی دیکھو ذرا خدا را، کہ چاند اور سورج کرتے ہیں کیا اشارہ. نظریں اٹھا کے اپنی دیکھو ذرا خدا را، کہ چاند اور سورج کرتے ہیں کیا اشارہ. جس کے تھے منتظر وہ شاہکار آ گیا ہے، وہ گلزار رش کے گلزار آ گیا ہے. دین محمدی کا غم خوار آ گیا ہے، وہ میر کارواں ابرار آ گیا ہے. نظریں اٹھا کے اپنی دیکھو ذرا خدا را، کہ چاند اور سورج کرتے ہیں کیا اشارہ. مہدی کو جا کے میرا سلام کہنا، میری محبتوں کا اس کو پیام کہنا. قول نبی ہے یہ تم باسد کے تام کہنا، لبیک یا مسیح ہو مہدی مدام کہنا. نظریں اٹھا کے اپنی دیکھو ذرا خدا را، کہ چاند اور سورج کرتے ہیں کیا اشارہ. کیا زلزلوں سے سوچو مچی ہے تباہی، تاؤں بھی سر اٹھا کے دیتا رہا گواہی. جکڑے ہوئے دلوں پہ ہے منکر و نواہی، تیرا ہوئی ہے راہیں بھٹکے ہوئے ہے راہی. نظریں اٹھا کے اپنی دیکھو ذرا خدا را، کہ چاند اور سورج کرتے ہیں کیا اشارہ. زندہ خدا سے میں زندہ خدا کے میرے زندہ نشان دیکھو، ہر قدم پہ اس کے جلووں کی شان دیکھو. یا التفات و فضل رب جہان دیکھو، اور پورا ہوتے قولے وسع مکان دیکھو. نظریں اٹھا کے اپنی دیکھو ذرا خدا را، کہ چاند اور سورج کرتے ہیں کیا اشارہ. کہ چاند اور سورج کرتے ہیں کیا اشارہ. بہت شکریہ محترم عصمت اللہ صاحب.
اور ناظرین آپ کا بے حد شکریہ، آپ کی طرف سے ہمیں پیغامات مل رہے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان موجود ہیں محترم عصمت اللہ صاحب، اور ہمیں آپ کی طرف سے بہت سی فرمائشیں مل رہی ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی فرمائشوں کو ہم پورا کر سکیں۔ محترم عصمت اللہ صاحب، آپ کو حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی طرف سے بھی پرشفقت ہدایت بھی ملتی رہتی ہے۔ آپ اور ہم سب جو احمدی ہیں بہت خوش قسمت ہیں، قدم قدم پہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ عصمت اللہ صاحب، اس حوالے سے اگر آپ ہمیں کوئی پیارے حضور کی شفقت کا ذکر کرنا چاہیں، کسی نظم کا ذکر کرنا چاہیں تو بالکل وقت ہے اس وقت آپ کے پاس۔ جزاک اللہ۔ ایک بار بھائی ایک پروگرام تھا تقریباً 2004 یا 5 کی بات ہے، جب حضرت صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ میرے ساتھ 2 میرے بیٹے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ بہت ہی ایک خوبصورت ماحول تھا، اور حضرت صاحب کی شفقت، اللہ تعالیٰ حضور کو لمبی عمر عطا فرمائے اور صحت مند عمر عطا فرمائے، دعائیں ہم ہمیشہ حضور کے لیے کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں جب میں گیا تھا اس وقت ایک انتخاب سخن پروگرام تھی لائیو، تو اس میں حضرت صاحب کے ساتھ بہت ہی نزدیک بیٹھ کے تو نظمیں سنانے کو موقع ملا، اور بہت سارے نظمیں میں نے اس وقت سنانے کو موقع ملا تھا، اور پیارے حضور پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک خوبصورت اور ایک عجیب کیفیت تھی، اور وہ کیفیت اس طرح سے تھی کہ وہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ تو جیسے ہی پروگرام ختم ہوا تو ان دنوں اسٹوڈیو وربے آپ جانتے ہیں ہمارے محمود ہال کے ساتھ ہی ہوتا تھا لندن ماسک میں، تو نیچے جا کے تو میں نے اس وقت اسٹوڈیو بھی ہمارا وہیں پہ ہوتا تھا، تو میں نے ریکویسٹ کی کہ میں نے ابھی فوراً میں نے ایک ریکارڈ کرنی ہے نظم۔ تو اس وقت میں نے یہ نظم ریکارڈ کی تھی جو میں آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں۔ نور و نہلائے ہوئے قامت گلزار کے پاس ایک عجب چھاؤں میں ہم بیٹھے رہے، یار کے پاس نور و نہلائے ہوئے قامت گلزار کے پاس ایک عجب چھاؤں میں ہم بیٹھے رہے، یار کے پاس نور و نہلائے ہوئے۔ اس کی ایک ایک نگاہ دل پہ پڑی ایسی کہ بس، اس کی ایک ایک نگاہ دل پہ پڑی ایسی کہ بس، عرض کرنے کو نہ تھا کچھ لب اظہار کے پاس، ایک عجب چھاؤں میں ہم بیٹھے رہے، یار کے پاس نور و نہلائے ہوئے۔ تم بھی اے کاش کبھی دیکھتے سنتے اس کو، تم بھی اے کاش کبھی
دیکھتے سنتے اس کو آسماں کی ہے زبان یار ترہے دار کے پاس ایک عجب چھاؤں میں ہم بیٹھے رہے یار کے پاس نور و نہلائے ہوئے یہ محبت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے یہ محبت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے چل کے خود آئے مسیحا کسی بیمار کے پاس ایک عجب چھاؤں میں ہم بیٹھے رہے یار کے پاس نور و نہلائے ہوئے نور و نہلائے ہوئے قامت گلزار کے پاس محترم عصمت اللہ صاحب ابھی بہت خوبصورتی سے آپ نے ہمیں یہ خوبصورت کلام محترم عبید اللہ علیم صاحب کا سنایا ہے. پیغامات کا سلسلہ جاری ہے. محترمہ کشور بطول صاحبہ پاکستان سے، محترمہ قمر النساء صاحبہ، مہوش صاحبہ، سندس صاحبہ اس وقت سب پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت شوق سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. عصمت اللہ صاحب اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن فرمائشیں بہت زیادہ ہیں اور ہماری خواہش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ احباب کی خواہشیں پوری کر سکیں. اس لیے ہماری اب آپ سے درخواست ہوگی کہ ایک جو نظم ہے کیا موج تھی جب دل نے جپے نام خدا کے، کلام طاہر میں سے ہے. اس کے 2 یا 3 اشعار اور اس کے بعد ایک اور لمبی فہرست ہے جو نظمیں ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. جی عصمت صاحب. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیا موج تھی جب دل نے جپے نام خدا کے، کیا موج تھی جب دل نے جپے نام خدا کے، خوشبو کے اٹھنے لگے دل میں بھبا کے، خوشبو کے اٹھنے لگے دل میں بھبا کے، آہیں تھی کہ تھی ذکر کی گھنگھور گھٹائیں، آہیں تھی کہ تھی ذکر کی گھنگھور گھٹائیں، نالے تھے کہ تھے سیل رواں حمد و ثنا کے، اس بار جب آپ آئیں تو پھر جا کے تو دیکھیں، اس بار جب آپ آئیں تو پھر جا کے تو دیکھیں، کر گزروں گا کچھ اب کے ذرا جا کے تو دیکھیں، کیا موج تھی جب دل نے جپے نام خدا کے. جزاک اللہ. بہت خوبصورت، بہت پیارا کلام، بہت پیارا پڑھا آپ نے.
اور محترم عصمت اللہ صاحب، ہم ایسے ابھی کریں گے کہ ایک نظم سنیں گے جو کہ پہلے سے ریکارڈڈ ہے. یہ نظم جاپان میں ہمارے ایک بہت پیارے دوست رہتے ہیں، انہوں نے پڑھی ہے. آپ نے ہمیں بعد میں بتانا ہے کہ آپ کو ان کی آواز کیسی لگی ہے. اور اتنی دیر میں آپ ایک نظم کی ایک تیاری کریں. تجھ پہ مرتا بھی ہوں تو اس سے ڈرتا بھی ہوں. آپ اس نظم کی تیاری کریں، تب تک ہم سنتے ہیں تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں. تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں. وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں. تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں. وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں. اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق. اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق. ہے دعائے دل یہ تجھ کو بابر غبار دیکھوں. تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں. وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں. تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل. تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل. کہے چشم نم چل کے تجھے بار بار دیکھوں. تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں. وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں. شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر. پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں. شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر. پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں. تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں. وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں. وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں. محترم ضیاء اللہ مبشر صاحب کا خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے. جی محترم عصمت اللہ صاحب، کیسی لگی آپ کو یہ آواز؟ جزاک اللہ، بہت اچھی لگی. بہت اچھی لگی ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. سن اللہ، ہمیں بھی بہت اچھی لگتی ہے یہ آواز. اور محترم عصمت اللہ صاحب، محترم شوکت شوقین صاحب سری لنکا سے آپ کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں. اور محترم سمران احمد صاحب اور محترم فراز علی صاحب اور محترمہ باریہ صادق صاحبہ کا کہنا ہے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیں. اور عصمت اللہ صاحب، محترم میر محمود احمد ناصر صاحب کا کلام تجھ پہ مرتا بھی ہوں تو اس سے ڈرتا بھی ہوں، اس کے اگر آپ چند اشعار سنا دیں. ہمارے پاس وقت اب بہت کم ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ.
میرے دل بر ہو تم، میرے دلدار بھی، تم میرے یار ہو اور میرا پیار بھی، تم سے ڈرتا بھی ہوں، تم پہ مرتا بھی ہوں، تم میری جیت ہو اور میری ہار بھی، میری خوشبو ہو تم، میرے عطیار بھی، میرا نغمہ ہو تم، میرے فنکار بھی، میرے گل روح ہو تم، میرے گلزار بھی، تم میرے پھول ہو، میں تیرا خار بھی، میرے معبود ہو، میرے مسرود ہو، میرے مقصود ہو، میری سرکار بھی، میرے مطلوب ہو، میرے محبوب ہو، میرے مونس ہو تم، میرے غم خوار بھی، تم سے ڈرتا بھی ہوں، تم پہ مرتا بھی ہوں، تم میری جیت ہو اور میری ہار بھی، میرے دل بر ہو تم، میرے دلدار بھی۔ بہت شکریہ محترم محمد عصمت اللہ صاحب، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے یہ کلام پڑھا ہے اور ہمیں دنیا بھر سے بہت سے پیغامات مل رہے ہیں۔ ہمیں ایک نظم کی بہت سی فرمائشیں آ رہی ہیں، پچھلے پروگرام میں بھی اس نظم کی بہت فرمائشیں تھیں، نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، اگر کنٹرول روم سے مجھے بتایا جائے۔ یہ اب ہمارے پاس مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہے، یہ نظم ناظرین ہم انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اور محترم عصمت اللہ صاحب، ہمارے پاس کل 1 منٹ ہے، اور پروگرام کے اختتام پہ اگر آپ جو نئے نظمیں پڑھنے والے ہیں انہیں کچھ پیغام دینا چاہیں، یا اگر کوئی ایک شعر پڑھنا چاہیں، ہمارے پاس 1 منٹ ہے۔ جزاک اللہ۔ میں تو سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں اور MTA کا شکر گزار ہوں، اور السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں پوری ساری دنیا بھر میں سننے والے ہماری جماعت، پیاری جماعت کے سارے احباب، اور سب کو دعا کے لیے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور جو نظم پڑھنے والے ہیں ان کے لیے صرف یہی ہے، دعا کے ساتھ اور بہت درد کے ساتھ مسیح السلام کے کلام اور خلفائے، ہمارے جو خلیفہ ہیں ان کے کلام طاہر، کلام محمود اور دیگر جو
کلام ہے وہ اس کو دل سے اس کی تیاری کریں اور پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں پروگرام میں بھی. اور میری طرف سے بس دعا ہے سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے نظموں کے ذریعے سے دنیا بھر میں ایک تبلیغ کا جو ہے وہ ایک ایگزامپل بنتا چلا جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. بہت جزاکم اللہ. شکریہ، بہت شکریہ محترم محمد عصمت اللہ صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. دنیا بھر سے آپ کی طرف سے بہت سے پیغامات ملے، جو نام اور پیغامات ہم شامل نہیں کر پائے. انشاءاللہ العزیز آئندہ پروگراموں میں وہ ہم ضرور شامل کریں گے. انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے. ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے. مجھے اور محترم عصمت اللہ صاحب کو اور ایم ٹی اے کی یہاں انتخاب سخن کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن.